بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرپٹ مافیا کو اور پی ڈی ایم کو ان کے اوپر ایک قیامت ڈھا دی ہے، اور وہ ابھی پلان کر رہے تھے اور عمران خان نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو سیٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو اور باقی جماعتوں کو آج سیٹیں ملی ہیں سینٹ کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز شریف ایک بڑا بہانہ لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی تبصرہ کیا ہے، اور وہ اپنا قیام اب بیماری کی صورت میں اسلام آباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ہم راز کھولیں گے تاکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے سیکشن 174 کے تحت جو کارروائی ہونے جا رہی ہے یوسف رضا گیلانی اینڈ کمپنی کے خلاف، وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج الیکشن تھا، اس الیکشن میں بلوچستان سے ٹوٹل 12 سیٹوں پر الیکشن ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں سے 7 حکومتی امیدوار جیتے ہیں، 1 آزاد جیتا ہے اور اپوزیشن کے 4 امیدوار جیتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں۔ اسی طریقے سے سندھ میں 11 سیٹوں پر آج الیکشن ہوا ہے، سینٹ کی سیٹیں ہیں 11، 7 پاکستان پیپلز پارٹی 7 سیٹوں پر جیتی ہے، 2 سیٹوں پر ایم کیو ایم جیتی ہے اور 2 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سیٹوں پر الیکشن ہوا اور ان میں سے 10 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، 1 پر جمعیت علماء اسلام فے جیتی ہے اور اے این پی 1 سیٹ پر جیتی ہے۔ جبکہ پنجاب میں جو ہے وہ 11 سیٹیں تھیں، 5 پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئیں، 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے حصہ میں آئیں اور 1 سیٹ پاکستان مسلم لیگ کاف کی تھی۔ اسلام آباد میں 2 سیٹیں تھیں، 1 پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی اور 1 پاکستان پیپلز پارٹی کے حصہ میں آئی۔ یہ ہیں الیکشنز۔ اوورآل جو ہم دیکھتے ہیں، اوورآل تو پاکستان تحریک انصاف کو جو سیٹیں بنتی تھیں وہی ملی ہیں، اور 1-2 سیٹ کا فرق آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں، اور سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہے اور جتنی سیٹیں جیتی ہے وہ زیادہ ہیں، اور جو امید کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ 50-50 ہو جائے گا۔ جو حکومتی اتحاد، جو حکومتی پارٹی ہے اور جو اپوزیشن اتحاد ہے ایم کیو ایم کا اور جو پیر پگاڑا کا اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا، تو یہ چیز آ رہی تھی، لیکن ایسا نہ ہوا اور معاملہ کچھ اور ہو گیا، اور جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ اب زرداری نے اس کے اوپر اپنا ایک بیان دیا ہے، بلاول زرداری نے تو ایک بیان دیا اور وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم اب گھر چلے جائیں۔ 1 سیٹ سینٹ کی ہارے ہیں، اور وہ بھی کیسے ہارے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارٹی کے ساتھ ووٹوں کو خریدا گیا ہے، اور پاکستان جو پی ڈی ایم ہے یا اپوزیشن اتحاد ہے، اس کے ٹوٹل سیٹیں تھیں 161، اس کے ممبرز تھے، ووٹ لیتے ہیں وہ 169، اور آڈیو اور ویڈیو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی دھاندلی کی ہے، کرپشن کی ہے، کرپٹ پریکٹسز کی ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ یا تو یہ بتا دیں کہ وہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے انہوں نے ان کے کسی منشور کی بنیاد پر ووٹ دیا، یا ان کا کوئی منشور ہے بھی تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے۔ جب ایک بات کلیئر ہے کہ 7 لوگوں نے ووٹ ضائع کیا ہے اور 7 لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور اس کے باوجود گھر کس کو جانا چاہیے؟ وزیر اعظم عمران خان کو گھر جانا چاہیے، اور عمران خان کو اب نہیں رہنا چاہیے۔ اسی اسلام آباد میں دوسری سیٹ پر جو حکومت ہے اس کو 172 جو ہے وہ ممبرز چاہیے سمپل میجورٹی کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین نشست پر ہیں وہ 174 ووٹ لے جاتی ہے، تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہیں ہی نہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ہی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو صرف وہ ہیں جو 164 ہیں، اور وہ 164 اس کا مطلب ہے سمپل میجورٹی نہیں بناتے، اور اب تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، یہ دھمکی دیتے ہیں بلاول زرداری۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں بڑا دکھی ہوں، صرف 5 ووٹوں کے جو ہے وہ فرق سے ہم جیتے ہیں، تو مجھے امید تھی کہ ہم کو زیادہ مارجن سے جیت سکتے تھے، اور کیونکہ آصف زرداری نے تو جو حرام کا مال کمایا ہے اس نے تو مال لٹایا ہے، اور ان کو یہ تھا کہ شاید 15 سے 20 ووٹ ان کو زیادہ پڑ جائیں گے یا ممبرز ان کو زیادہ ووٹ دیں گے، اور یہ کیسے ہو گیا کہ صرف 5 ووٹوں سے وہ جیتے ہیں؟ تو وہ تو آصف زرداری جس کے گھر سے جو ہے جس کے خزانے سے پیسے گئے ہیں، چاہے وہ چوری کا خزانہ ہے لیکن اس کو محسوس تو ہوتا ہے۔ آصف زرداری
فوجداری ابھی بھی ناخوش ہیں کہ صرف 5 ووٹوں سے ہم جیتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے لے کر سندھ، اندرون سندھ اور پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان، پورے 4 صوبوں میں اور اسلام آباد میں نے پیسے تقسیم کیے اور صرف مجھے 5 سیٹیں ملی ہیں۔ یہ ہے ان کا کردار اور یہ ہے ان کے اندر کی انسانیت، جس کو یہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ مریم نواز نے بھی خیر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، مریم نواز بھی اسلام آباد کے لیے چل پڑی اور مریم نواز نے بھی جو ہے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ ہی گیا ہے اور ان کو اب یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اور پی ڈی ایم جیت گئی ہے اور پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے انہوں نے اپنا وہ جو چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے بقول مریم نواز کے۔ اب اس میں جو اہم بات ہے، آج ایک تو فیصل واوڈا کے خلاف ایک درخواست فائل کی ہوئی تھی نااہلی کی، اور فیصل واوڈا نے جو نہ صرف جو اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا اور وہ سینٹ کے امیدوار تھے اور اب سینٹ کے ممبر بن گئے ہیں، تو جو عامر فاروق کیانی صاحب کی عدالت میں، جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب کی عدالت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک درخواست فائل کی ہوئی تھی۔ جہانگیر جدون صاحب نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے آج ووٹ بھی کاسٹ کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ریزائن بھی کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ جو فیصل واوڈا کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو فیصل واوڈا ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں، جب وہ اسمبلی کی نشست سے ریزائن کر چکے ہیں تو ان کے خلاف یہ درخواست نہیں بنتی، تو اس پر بڑا وویلا مچایا گیا۔ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے فیصل واوڈا کے حق میں فیصلہ دیا کہ جب انہوں نے رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے تو اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی۔ باقی جو بیان حلفی کا معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھے گا کہ وہ معاملہ کیا ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سیکشن 174 الیکشن ایکٹ کے تحت جا رہی ہے مختلف فورمز پر اور وہ دلوانا چاہتے ہیں سزا، نہ صرف نااہلی کا الگ ریفرنس ہے، دوسری طرف سزا ہے جو علی موسیٰ گیلانی ہیں یا ناصر شاہ ہے یا باقی جو 4 MNAs ہیں یا جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سارے لوگوں کے خلاف مقدمات کے لیے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کر لی ہے اور وہ جو ہے وہ 1-2 دن میں درخواستیں فائل کر رہے ہیں فوجداری جو کارروائیوں کے لیے ان سارے مافیاز کے خلاف، اور جو بڑی خوش آئند ہے۔ اب وزیر اعظم نے کیا فیصلہ کیا، اس سے پہلے میں آپ کو شہباز شریف کی ڈرامے بازی بتاتا چلوں۔ شہباز شریف آج کل ان کی میٹنگز چل رہی ہیں اور شہباز شریف پر تول رہے ہیں دوبارہ ضمانت کے لیے، اور امجد پرویز صاحب کی کل بھی ملاقات ہوئی ہے اور امجد پرویز صاحب نے درخواست کا متن بھی تیار کر لیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہونی ہے۔ آج انہوں نے پیمز کے ڈاکٹرز سے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروایا ہے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ 70 سال کیا بوڑھا شخص ہے اور اس نے طویل سفر کیا ہے اور طویل سفر کی وجہ سے اب اس کی طبیعت خراب ہے۔ 1 ہفتہ جب تک یہ ریسٹ نہیں کریں گے، یہ سفر کریں گے تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ 1 ہفتہ کہاں پر ریسٹ کریں گے؟ اسلام آباد میں ریسٹ کریں گے۔ اگر تو 1 ہفتہ اسلام آباد میں ریسٹ نہیں کرتے اور واپس جیل جائیں گے تو پھر تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب پیمز کے ڈاکٹر، جس کے اوپر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ پٹھوں کا بھی سب کو پتہ ہے کہ پٹھے ہوتے ہیں اور پیمز ہوتا ہے، پیمز کے ڈاکٹرز نے پہلے جو کارنامے کیے تھے وہ سب جانتے ہیں، پھر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اور وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، اور دوسری طرف جو شہباز شریف کے پٹھے ہیں وہ بھی خراب ہیں اور ان کو ریسٹ چاہیے۔ اس ریسٹ کے لیے انہوں نے کہا جی کہ 1 ہفتہ ان کو یہاں رکنا ہوگا۔ اب شہباز شریف کیا اب وہیں پہ قیام کرتے ہیں، وہاں پر وہ کن لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، اسلام آباد میں وہ کیوں قیام کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر جو ان کو ایک فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں کیونکہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں رہیں گے تو وہ فیسلٹیز انجوائے کریں گے، وہ بیسیکلی حراست نہیں ہوگی۔ اب یہ کیا معاملہ ہے اور شہباز شریف کب واپس آتے ہیں اور کیا یہ میڈیکل گراؤنڈ پر کوئی ضمانت کی گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے جو شہباز شریف نے پیمز کے ڈاکٹرز سے، اور ان کو پنجاب میں ڈاکٹرز نہیں بنا کر دے رہے تھے کوئی کسی طرح کا بھی میڈیکل، اور ان کو کوئی ریلیف ملنے کی امید نہیں تھی، کہ انہوں نے اب یہ ڈرامے بازی کی ہے اور اب پیمز کے ڈاکٹرز کو وہ سامنے لے آئے ہیں۔ یہ معاملہ بھی بہت جلد کھل جائے گا شہباز شریف کا اصل جو مائنڈ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کر دیا ہے آج کے اس کے بعد، ایک تو وہ بڑے دکھی ہیں اور ہر وہ شخص جو پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ دکھی اس لیے ہوتا ہے
کہ جو کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے تھی، کرپٹ پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے تھی، ہار چور اور گاڑیاں چور لوگوں کو جو ہے وہ نہیں جیتنا چاہیے تھا، اور اتنا نہیں گرنا چاہیے تھا ان ممبر آف پارلیمنٹس کو جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو مجھے وزیر اعظم رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر میرے ساتھ ہوں گے تو اپوزیشن کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اپوزیشن کبھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جائے گا، لیکن وہ یہ دھمکیاں اور بلیک میل ضرور کرتا رہے گا۔ ان کے بلیک میل کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ میں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے، میں ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جاؤں گا، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج بھی ووٹ آف کانفیڈنس میرے حق میں ہے۔ اور آپ نے صرف پیسے دے کے، جیسے 164 سیٹیں ہیں حفیظ شیخ کی اور پی ٹی آئی کی ممبر کی 174 سیٹیں ہیں، اس کا مطلب ہے ادھر پیسے تھے اور ادھر پیسے نہیں تھے۔ جہاں پیسہ نہیں ہے وہاں وہ عمران خان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، جہاں پیسہ آ جاتا ہے وہ ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس آ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم کا بڑا احسن اقدام ہے۔ اگلے آنے والے دن بڑے ہی دلچسپ ہوتے جائیں گے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔